گھاس نہیں ڈالتا تھا. تو اس کے ہم اثر جو شعراء تھے نا، جب انہوں نے ان کا تذکرہ کیا کہ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، وہ طرح دے گیا. اور اس کے بارے احمد ندیم قاسمی کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، انہوں نے کہا وہ تو میرا شاگرد ہے. یعنی مختلف شعراء کا تذکرہ ہوا، اس نے کسی کی بات نہیں سنی. اتنے کے دوران ہی ایک نوجوان نے سوال کیا کہ آپ کا انبیاء کرام کے بارے میں کیا سوال ہے، کیا خیال ہے. اس وقت 2 بوتلیں جو ہے وہ پی چکا تھا، اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی، آنکھیں سرخ ہو چکی تھی. اس نے کہا کیا بکواس کر رہے ہو، تم شعر و شاعری کی بات کرو، تم ادب کی بات کرو، تم یہ کیا بات کر رہے ہو. اچھا، انہوں نے پھر افلاطون کی طرف بات موڑ دی اور سقراط کی طرف بات موڑ دی اور ان کے بارے میں بات کرنی شروع کر دی. بات کرتے کرتے جب دیکھا اس کی زبان لڑکھڑا رہی ہے، آنکھوں میں جناب سرخی آ گئی ہے اور اس کے جسم پہ کبھی تاری ہے، اور اس نے کیا کیا، ایک ظالم قسم کے کمیونسٹ نوجوان نے کیا کیا، اس سے سوال کیا، اے اختر شرانی یہ بتا تمہارا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے. اس کا یہ کہنا تھا، اختر شرانی کے جسم پر یوں لگا جیسے کہ برق اور بجلی چمکی ہے، اور وہ اس کی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے وہ کہنے لگا، اے بدبخت انسان، تو کس کا نام لے رہا ہے، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے تو کس کا نام لے رہا ہے. تو اس حالت کے اندر تو مجھ سے کیا کہلوانا چاہتا ہے. میں نے شراب پی ہوئی ہے، میں دنیا کا گنہگار آدمی ہوں، بدکار آدمی ہوں، سیاہکار آدمی ہوں. ایک گلاس رکھا ہوا تھا، اس نے گلاس اٹھا کے اس کے سر پہ دے مارا. نے کہا اے بدبخت انسان، تو نے کیا دیکھا ہے، میں شراب کا رسیہ ہوں، میری حالت غیر ہو چکی ہے، تو میرے نبی کا نام لے رہا ہے، تو مجھ سے کچھ کہلوانا چاہتا ہے. میں گنہگار ضرور ہوں لیکن میں اپنے نبی کا گستاخ نہیں ہوں، میں اپنے نبی سے محبت کرتا ہوں. وہ رو رو کے برا حال ہو گیا اس کا. اس نے کہا آنسو بہا رہا ہے، بے حال ہو گیا ہے. اس نے کہا ظالمو، تم نے کیا سمجھ رکھا ہے، ہمارا دنیا اور آخرت میں ایک ہی سہارا ہے، وہ اللہ کے نبی ہمارا سہارا ہے. تم ہم سے وہ سہارا بھی چھیننا چاہتے ہو. آخرت کے اندر، قبر کے اندر ہمارا ایک ہی سہارا ہے، اللہ کے پیارے رسول ہیں، آخری سہارا ہے. تم ہمارا وہ سہارا بھی چھیننا چاہتے ہو. ہمیں قبر کے اندر، حشر کے میدان میں حضور کی شفاعت کا سہارا ہے. تم اس منہ سے، گندے منہ سے، گندی زبان سے میرے نبی کا نام قرانا چاہتے ہو. یہ گوارا نہیں ہے. تم میرے نبی کا سہارا لینا چاہتے ہو، ہم یہ گوارا نہیں کریں گے. میں گنہگار تو ہو سکتا ہوں لیکن میں نبی کا بے ادب نہیں ہو سکتا. اس لیے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، نمازیں بھی پڑھیں، اپنی زندگیوں کو بھی اسلام کے مطابق کریں، لیکن جب ناموس رسالت کی باری آئے، ہم مسلم لیگ کی بعد میں ہیں، تحریک انصاف سے تعلق ہمارا بعد میں ہے، پی پی سے تعلق ہمارا بعد میں ہے، کسی بھی سیاسی یا مذہبی جماعت سے ہمارا تعلق بعد میں ہے. ہمارا پہلا تعلق رسول اللہ سے ہے. قبر کے اندر حضور نے کام آنا ہے اور حشر کے میدان میں حضور نے کام آنا ہے. اس لیے ہمارا ایمان اور ہمارا جو اتقان ہے، ہمارا جو یقین ہے، ہماری جو ہمدردیاں ہیں، ہماری جو وفا وہ رسول اللہ کے ساتھ ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. اللہ ہمارے ان تمام نوجوانوں کی، جوانوں کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے جذبہ عشق رسول میں، محبت رسول میں اللہ اور اضافہ فرمائے. جتنے احباب بھی، جن کا بھی سیاسی پارٹیوں سے تعلق ہے، یا میں تو اہل محلہ کی نظر سے دیکھ رہا ہوں، میں آپ کو عاشقان رسول کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں، میں آپ کو محبان رسول کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں، اور حرمت رسول کے لیے باہر نکلنے والے کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں. بزرگ ہیں، نوجوان ہیں، بچے ہیں، میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ ہم سب کو جذبہ عشق رسول نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو حضور کی عزت پر، حرمت پر کٹ بننے کا جذبہ نصیب فرمائے. ہاں جی، دعا کسی اور اظہار خیال کرنا ہے. دیکھ لیں کوئی بزرگ کچھ کہنا چاہ رہے ہوں، دعا کر دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا رب العالمین، پروردگار عالم، تو بہتر جانتا ہے، ہماری نیتوں کو جانتا ہے، ہمارے اخلاص کو جانتا ہے، ہماری للہیت کو جانتا ہے. یا رب العالمین، ہم سب، ہمارے بزرگ، ہمارے نوجوان، ہمارے بچے خالصتاً تیرے محبوب کی عزت اور ناموس کے لیے، حرمت رسول کے لیے باہر نکلے ہیں. مولا، ہم سب کا نکلنا اپنی بارگاہ میں اس کو درجہ قبولیت عطا فرما، اسے شرف قبولیت عطا فرما. یا رب العالمین، ہم سے جو زندگی میں کوتاہیاں ہوئیں، غلطیاں ہوئیں، گناہ ہوئے، سرزد ہوئے، تیرے دین کے احکام میں مولا عمل کرنے میں کوتاہیاں ہوئیں، مولا ہم سب کی کوتاہیوں کو درگزر فرما. یا رب العالمین، جن نوجوانوں نے آگے بڑھ کر مولا کریم
انہوں نے کوشش کی ہے جذبہ عشق رسول سے سرشار ہو کر, محبت رسول سے سرشار ہو کر مولا یہ کوشش کی ہے, یہ ریلی نکالی ہے مولا, ان کی جوانیوں کی حفاظت فرما, ان کے جذبہ عشق رسول میں مزید برکتیں عطا فرما مولا کریم, ان کے جوانیوں کی, ان کی زندگی کی حفاظت فرما. ہم سب کو مولا سچا اور پکا عاشق رسول بنا, سچا اور سچا محب رسول بنا, ہمیں غلامی رسول میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین, انڈیا کے اندر جن بدبختوں نے, یا رب العالمین, نوپور شرما نے اور نوین جندل نے مولا کریم یا دیگر ان کے حواریوں نے مولا ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی ہیں, حرزر سرائی کی ہے, مولا ان کو نیست و نابود فرما. مولا کریم گستاخان رسول کو مرد ہیں یا عورت, مولا ان کو نیست و نابود فرما. اپنی قدرت کاملہ سے مولا, ہم تو مجبور لوگ ہیں, ہم احتجاج کے سوا, آواز بلند کرنے کے سوا مولا اور کچھ نہیں کر سکتے. مولا کریم تو اپنی قدرت مطلقہ سے, مولا کریم قدرت کاملہ سے ان گستاخوں کو نیست و نابود فرما, انہیں تباہ و برباد فرما, امت مسلمہ کو بیداری نصیب فرما. یا رب العالمین جذبہ جہاد نصیب فرما. یا رب العالمین حضور کی عزت پر, حضور کی حرمت پر, ناموس رسالت پر ہم سب کو کٹ مرنے کا جذبہ نصیب فرما, اپنی جانوں کو قربان کرنے کے توفیق نصیب فرما, ہماری جانوں کو, ہماری آل اولاد کو حضور کی عزت کے لیے قبول فرما, حضور کی حرمت کے لیے قبول فرما. ان تمام دوستوں کو, بزرگوں کو مولا قدم قدم پہ نیکیاں نصیب فرما, حضور کی سچی محبت نصیب فرما, حضور کی سیرت طیبہ اور اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا میں نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما, اور میں نہیں مانگ سکا ان نوجوانوں کے حق میں, ان بزرگوں کے حق میں, ہم سب کے حق میں جو بہتر ہے مولا وہ اپنے فضل سے صدقہ اپنے پیارے محبوب کا وہ بھی عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. تکبیر, یا نبی یا نبی, غلام ہے رسول کے غلام ہیں, یہ رسول موت بھی